اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ریشیو کیا رہا ہے. تو اگر ہم 2008 کا کرائسس دیکھیں, اس کے اندر کس طرح سے پرائسز اوپر گئی تھیں یا اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی تھی اور اس کے بعد نیچے آئی تھی, تو ہمارا پی ریشیو ایک زمانے میں 120 تک پہنچ گیا تھا اسٹاک مارکیٹ کا. آج وہ 31 ایسی کچھ میرے خیال سے پی ریشیو ہے. تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا پی ریشیو, تو میرے خیال سے ابھی بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائی ہو. تو اگین پوائنٹ وہی ہے, نو ون کین ٹائم دا مارکیٹ. آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے, ہو سکتا ہے یہ اوپر ہی جاتا, اگلے 5 سال تک ہو سکتا ہے یہ اسی طرح سے اوپر جاتا رہے, اور ہو سکتا ہے اگلے کچھ ٹائم کے بعد یہ 2 سال کے لیے مارکیٹ فلیٹ ہو جائے. سو اگر آپ کے پاس اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تو اس کو اپنے پاس رکھنا فضول ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی ایسٹ کلاس اٹھا لیں 2020 سے لے کے 2021 سے لے کر اب تک, کچھ ایسٹ کلاسز نے 2 ٹائمز, کچھ نے 3 ٹائمز, کچھ نے 4 ٹائمز ریٹرنز دیے ہیں. تو آپ نے اگر اپنے صرف پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو تو انفلیشن نے اس کو ہاف کر دی, اس کی اماؤنٹ ڈپینڈنگ آن واٹ کائنڈ آف ایسٹ یو آر لوکنگ ایٹ, ہاف کر دی ہے, 1/3 کر دی ہے, 1/4 کر دی ہے آپ کی جو بائنگ پاور ہے. سو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں انویسٹڈ رہنا چاہیے. کتنا دیر کے لیے کون سے ایسے کلاسز میں یہ آپ اپنے خود سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انویسٹڈ رہیں. اگر نہیں رہیں گے, صرف کیش رکھیں گے جو کہ ایمرجنسی والا نہیں ہے, نارمل کیش آپ کے ہاتھ میں, تو وہ آپ کو امپیکٹ کرے گا. اور فیوچر ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بیٹ کر دیتی ہیں کسی بھی ویلیویشن کو. آج کوئی بات ہو جائے نا کہ بھائی چائنا نے کہا ہے کہ انویڈیا, ہمارا سارا کام ہم انویڈیا کو دے رہے ہیں اور ہمارے سارا اے آئی کی کام جتنا بھی ہے وہ انویڈیا کرے گا, تو ویلیویشن کچھ بھی ہو انویڈیا کی, اس کی جو اسٹاک پرائس ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. سو جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. سو یہ تھا, میں نے کہا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ انٹرسٹ ریٹس ہاں. اور اسٹاکس اور باقی ایسٹ کلاسز وہ کس طرح سے بہیو کرتی ہیں جب آپ کے ریٹ کٹس ہوتے ہیں. اچھا, جہاں تک ہم فیوچر آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں, تو میں ریسنٹلی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, تو میں نے 2 بندوں کی پوڈ کاسٹ سنی. ایک تو جم بیان کو ایک بہت بڑا نام ہے میکرو کے اندر, اس کی, اور ٹام لی جو کہ کرپٹو میں اس وقت کافی ان ہے. اچھا, دونوں بہت بڑے نام ہیں اگر ہم اینالسٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن دونوں کا جو پوائنٹ آف ویو وہ بالکل اپوزٹ ہے. جم بیان کو کہتا ہے کہ بھائی انفلیشن 3% پہ ہے, ٹھیک ہے, جاب مارکیٹ ویک ہے کمپیریٹیولی, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, بارڈر کلوز ہوئے ہوئے ہیں, امیگریشن نہیں بڑھ رہی یو ایس کے اندر, اور پھر جو آئس ان کا جو ادارہ ہے وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ H1B کا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب پاپولیشن تو ہماری بہت کم ہوگی آنے والے وقتوں میں, جو ٹیلنٹ ہمیں چاہیے. تو اس حوالے سے جاب مارکیٹ ویک نہیں ہے, جاب مارکیٹ ٹھیک ہے, اور جاب مارکیٹ ٹھیک ہے اور انفلیشن پہ ہے یہ, اور تب جب فیڈرل ریزرو انٹرسٹ ریٹ کٹ کر رہا ہے, دیٹ کوڈ بی سم تھنگ پٹنگ فائر ٹو دا انفلیشن, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور انفلیشن اگر بڑھ جاتی ہے تو دیٹ مینس فیڈرل ریزرو پھر مزید ریٹ کٹ نہیں کرے گا, اینڈ دیٹ کوڈ بی بیئرش فار اسٹاکس. تو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. جبکہ میں ٹام لی کی بات سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اے آئی, بلاک چین, اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی میں بہت بوسٹ آنے والا ہے, جس کی وجہ سے اگر انفلیشن ہوتی بھی ہے, وہ انفلیشن اتنا میٹر نہیں کرے گی جتنی پروڈکٹیوٹی گینز کی وجہ سے آپ کو ارننگس گروتھ نظر آئے گی. تو وہ بہت بولش ہے کہ نیکسٹ 3 to 5 ایئرس بہت بولش اس کو نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو گروتھ اسٹاکس ہیں, جو اے آئی سے ریلیٹڈ اسٹاکس ہیں یا کرپٹو ہے, وہ اس نے جو ہے ٹھیک ٹھاک پرفارمنس دکھا رہی ہیں. تو دونوں کے ویوز بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں آف کورس اس پہ اپنا ویو رکھنا پڑے گا, لیکن موسٹ لائکلی اگلے 6 مہینے بتائیں گے کہ انفلیشن واقعی میں بڑھتی ہے کہ نہیں